بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم دستاویز سامنے آئی ہے آج اتوار کے دن، اور جتنی تیزی سے انقلاب آ رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت کی ایک اہم اپیل میں پیش رفت سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن سب سے اہم معاملہ ہے آج اداریہ ہے جو ڈان نیوز پیپر کی جانب سے، اور جس کو کہا گیا ہے ابسینٹ جسٹس، انہوں نے تفصیلات دی ہیں اس وقت جوڈیشری کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں، اور سینئر ججز جب اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے تو وہ عوام کو کیا انصاف دیں گے۔ اور باقاعدہ طور پر اس اداریہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام سے انصاف بہت دور چلا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو اگر آج ہم ڈان کا کارٹون دیکھیں تو وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے ایک گھر بنایا ہے یا ایک عمارت ہے جس کے 4 ستون ہیں، اور چونکہ میڈیا بھی اب اپنے آپ کو چوتھا ستون سمجھتا ہے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل بات کریں تو 3 پلرز آف دی اسٹیٹ، ایک ایگزیکٹو، ایک پارلیمنٹ اور ایک جوڈیشری، لیکن اب جو ہے وہ 4تھ پلر اپنے آپ کو میڈیا سمجھتا ہے، جو کہ پاکستان میں تو میڈیا پریکٹیکلی تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اس کا کردار ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو قوموں کو بنانے میں، اویئرنیس میں، شعور دینے کا جو ایک کنسیپٹ ہوتا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، پھر بھی میڈیا اپنے آپ کو چوتھا ستون سمجھتا ہے۔ آج اس کارٹون میں ڈان نیوز پیپر کی جانب سے 2 پلرز کھڑے ہیں، ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے جو حکومت اور حکومتی ادارے۔ 2 پلرز، جوڈیشری بالکل منہدم ہو چکی ہے، اور جو میڈیا ہے وہ بھی اگر 3/4 ختم ہو چکا ہے، ایک حصہ اس کا کھڑا ہے، 3/4 وہ ختم ہو چکا ہے وہ جو پلر ہے۔ اور ایک جو پلر ہے جو جوڈیشری کا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، منہدم ہو چکا ہے۔ 2 پلرز کھڑے ہیں، ایک ہے اس کا پارلیمنٹ کا اور ایک ہے حکومت کا۔ اب پارلیمنٹ بھی بیسیکلی تو جس دن فارم 47 فارم 45 آئے تو یہ پارلیمنٹ تو منہدم ہو جائے گی، یہ منہدم ہوگی تو جوڈیشری اوپر آ جائے گی، اور عدلیہ اوپر آئے گی تو ساتھ میڈیا بھی اوپر آ جائے گا، چونکہ پی کے ایکٹ جیسے قوانین لائے گئے ہیں۔ اور اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں وہ یہ حالت ہے کہ ڈان آج یہ بتا رہا ہے کہ ریاست اس وقت صرف 2 ستونوں پہ کھڑی ہے، 2 ستون ختم ہو چکے ہیں یا گر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی جانب سے بڑی ہی اہم اور چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اداریہ میں ڈان کی جانب سے کہا گیا کہ دی ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈ ایشوڈ، بتایا گیا کہ جی انہوں نے ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھا ہے۔ دو 5 ججز آف دی کورٹ ہینڈ تھرو اے لیٹر ایکسپریسڈ اسٹرانگ ریزرویشنز اباؤٹ اے پلان ٹو ٹرانسپلانٹ judges in the Islamabad High Court from other courts. President Asif Zardari did just that late Saturday کہ جو ان کی جانب سے اعتراضات کیے گئے تھے اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اور انہوں نے جو آصف زرداری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ It remains to be seen whether one of the relocated judges will also end up as Chief Justice of Islamabad High Court، کہ کیا اب وہ جو جن کو لایا گیا ہے کیا وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں۔ It would not be a government it would not be a surprise، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سرپرائز، حیران کن بات نہیں ہوگی کہ اگر کوئی باہر سے آیا ہے اور وہ جج بنے۔ آگے وہ کہتے ہیں if the senior most judges are so helpless what hope does the common citizen have۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے چیف جسٹس بننا تھا اس کو چیف جسٹس اس وجہ سے نہیں بنایا گیا، denied well deserved promotion apparently only because of their refusal to agree with the position taken by the ruling regime in a key case، کہ ایک اہم کیس میں چونکہ اس نے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یا ان کی جو ڈائریکشن تھے اس کو نہیں فالو کیا ایک کی کیس میں، وہ ریزرو سیٹس کیس والا، تو جو اس کی جو ویل ڈیزروڈ پروموشن تھی چیف جسٹس کی، منصور علی شاہ کی بات کی جا رہی ہے، ان کو وہ نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ چونکہ انہوں نے ایک کی کیس میں، ایک اہم کیس میں ان کی ڈائریکشنز کے مطابق کام نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں دی سینئر موسٹ ججز آر سو ہیلپ لیس، اگر سینئر موسٹ ججز ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے، اگر وہ اتنے ہیلپ لیس ہیں، وٹ ہوپ ڈز دی کامن سٹیزن ہیو، عام شہریوں کا کیا ہوگا؟ عام شہریوں کی پھر کیا امید رہ جاتی ہے؟ ہو ڈو آرڈینری پاکستانیز ٹرن فار جسٹس، کون ہے پاکستانی جو انصاف لینے کے لیے ان عدالتوں میں آئے گا؟ when it is become clear that even those supposed to uphold it do not have any for themselves، جو اپنے لیے انصاف نہیں لے سکے یا حاصل کر سکے،
اور عوام ان کے اوپر اعتماد کر کے کیسے انصاف کے لیے آئے گی. وہ بیسیکلی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ however the ruling regime will not always be able to push everyone standing in its path against the wall. There will come a time when reactions will not be limited to mere letters and protestations. وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس طرح کا جو اب لیٹرز آ رہے ہیں یا احتجاج کیا جا رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اتنی فورس کے ساتھ حکومتی جو دیوار کو دھکا لگایا جاتا ہے کہ پھر حکومت برداشت نہیں کر سکتی. دی لاز آف نیچر سجسٹ دیٹ آل سسٹم ایونچولی ریورٹ ٹو دیئر مین پوزیشن. کہ جو لا آف نیچر ہے، فطرت کا جو قانون ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ پھر واپس اپنے اصل مقام کی طرف آ جاتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے. اور کہتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ اس پورے جو انجینئر ہیں اس پورے پاکستان کے جو پالیسیز کے ول کنفرنٹ دی کانسیکوینسز آف دیئر ڈیسیجن، ان کو اپنے ان فیصلوں کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. ہاؤ دوز کانسیکوینسز پلے آؤٹ ول ڈپینڈ آن وٹ اسٹرینتھ ریمینز ان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو نتائج ہیں وہ کیسے برداشت کرتے ہیں اور کتنا ان کے پاس ان میں طاقت ہوگی ان ساری چیزوں کی. اچھا، ساتھ وہ کہتے ہیں پاکستان نیڈز اٹس جوڈیشری ٹو بی ایبل ٹو انشور جسٹس فار اٹس سٹیزن. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایسی ضرورت ہے ایسی جوڈیشری کی جو عوام پاکستان کو انصاف دے سکے. وداؤٹ پبلک فیتھ ان اٹس جسٹس سسٹم، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی عوام کو آپ کے نظام پر اعتماد نہیں ہوگا، فیتھ نہیں ہوگا، آپ نظام نہیں چلا سکتے. اٹ رنز دی رسک آف سوشل بریک ڈاؤن. تو یہ جو اس طرح کا نظام ہے جس میں عوام کا اعتماد نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ جو بریک ڈاؤن ہے وہ اس میں ہی رہے گا کہ کسی ٹائم بھی یہ ختم ہو جائے گا یا تباہ ہو جائے گا. A nation so young and so full of potential should not be bled of its hope for a fairer future. کہ جو ایسی جو ابھی تو ہمیں 7 دہائیاں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسی نیشن ہے اور جس میں پوٹینشیل بھی ہو، ینگسٹرز کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں اپنے ملک کے لیے، تو وہ اپنے مستقبل کے لیے وہ نا امید نہیں ہوتے بلکہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور اپنا مستقبل حاصل کرتے ہیں. دی گریجول سلائڈ ٹورڈز انارکی مسٹ بی ریورس. کہ یہ جو جس طریقے سے انارکی کی طرف معاملہ جا رہا ہے اس کو ہر صورت واپس لانا ہوگا. یہ اور بالکل حقیقت ہے کہ جب عدلیہ میں یہ حالات ہوں کہ سینئر ججز خود انصاف نہ لے سکیں تو پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ کیا رہ جاتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عمران خان کے بغض میں پورا سسٹم تباہ کر دیا گیا ہے اور پورے سسٹم کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. اور آج یہاں تک جو چیزیں ہیں کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست کے جو بلڈنگ ہے اس کے 4 میں سے 2 ستون گرے پڑے ہیں. یہ حالت ہے اس وقت ریاست کی، یہ دنیا کہہ رہی ہے اور یہ ایک ڈان کا کارٹون کہہ رہا ہے. چونکہ یہ حقیقت ہے، انہوں نے تو کارٹون کی شکل میں دی ہے نا، اس کی ایک مثال دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا یونیورسٹیز وائس چانسلر تقرری کیس کی سماعت کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. چونکہ اب وائس چانسلر کی جو تقرری ہے وہ اختیار آ گیا ہے ان کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس. تو یہ ایک کیس تھا، نگران حکومت میں تقرریاں کی گئی تھیں ان کو، جو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی خیبر پختونخوا کی تو انہوں نے ان کو اپروو نہ کیا. یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ چلا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر 19 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کے عہدے خالی ہیں. تحریک انصاف نے 2022 میں تقرریاں مشتہر کیں، انہوں نے ایڈورٹائز کی. نگران حکومت کو الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی کہ آپ تقرریاں کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے فروری 2024 میں سفارشات مسترد کر دیں. پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق عمل کا حکم دیا. کے پی حکومت نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. 6 فروری کو امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ خیبر پختونخوا کی اپیل پر سماعت کرنے جا رہا ہے. چونکہ خیبر پختونخوا حکومت چاہتی تھی کہ ہمارا قانون بن جائے، اب وہ قانون گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس اپیل کو آگے چلاتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اس اپیل کو واپس لے لیتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اب چونکہ یہ سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج آ گئے ہیں، آرٹیکل 194 رکاوٹ ہے، نیا حلف ہوگا، نئے حلف کے بعد یہ جونیئر ہو جائیں گے. بھائی میرے کوئی ایسا نظام نہیں ہے. ڈائریکٹ آج اتوار کے دن ترمیمی روسٹر جاری کر دیا چیف جسٹس عامر فاروق نے اور سینئر پیونی جج لکھ دیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو، جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے تشریف لائے ہیں. یہ جناب والا سنگل بینچ کا یہ 3 فروری سے 7 فروری تک جو آیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اپیلیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ بھی یہیں جائیں گی.
اچھا سنیے گا، پہلے نمبر پہ چیف جسٹس، دوسرے نمبر پہ سردار محمد سرفراز ڈوگر، تیسرے پہ محسن اختر کیانی تیسرے پہ آ گئے، چوتھے پہ میاں گل حسن اورنگزیب، پانچویں پہ طارق محمود جہانگیری، چھٹے پہ بابر ستار، ساتویں پہ سردار اعجاز، آٹھویں پہ ارباب طاہر، نویں پہ خادم حسین سمرو سندھ ہائی کورٹ والے، 10ویں پہ سمن رفعت امتیاز، 11ویں پہ اعظم خان، 12ویں پہ محمد آصف بلوچستان والے، اور 13ویں پہ آ گیا جناب امین منہاس، 13 ہو گئے۔ اور جو ڈویژن بینچ ہے چیف جسٹس کے ساتھ انعام امین منہاس ہیں ڈویژن بینچ 1 میں، جبکہ یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ خادم حسین سمرو جو آئے ہیں اپنا سندھ سے، وہ یہ 2 رکنی بینچ بن گیا ہے، جبکہ بلوچستان والے جو ہیں ان کا جو بینچ بنایا گیا ہے ان کو فی الحال جو ہے وہ کسی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، جو ڈویژن بینچ ہے اس میں نہیں کیا گیا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور سمن رفعت کا ہے، محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق کا ہے، اور بابر ستار کا اور ارباب طاہر کا ہے، طارق جہانگیری کے ساتھ اعظم خان ہے، جبکہ وہ جو جج صاحب ہیں بلوچستان والے وہ ڈویژن بینچ میں شامل نہیں ہیں، چونکہ 6 ڈویژن بینچ بننے تھے تو ٹوٹل 13 ججز ہیں، تو یہ آج اتوار کے دن کا یہ روسٹر جاری کیا گیا 2 فیب کا جناب والا، اور اس میں سینئر پیونی جج جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو کہ عامر فاروق کے جاتے ہی نیا حلف ہی نہیں، کوئی نیا حلف نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی وہ ڈائریکٹ جو ہے جو اعتراض اٹھایا گیا تھا ویسے تو شاید حلف ہو جاتا، اب اس اعتراض کی وجہ سے حلف بھی نہیں ہو رہا۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔